اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے. آج آپ کی ملاقات ایک بہت ہی اہم شخصیت سے میں کروانے جا رہا ہوں. یہ وہ شخصیت ہے جس نے سویڈن میں ایک تاریخ رقم کی ہے اور جس کی گواہی سویڈش میڈیا بھی دے رہا ہے, اور سویڈش میڈیا میں ان کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا رہا ہے اور ان کی تعریف کی جا رہی ہے جو انہوں نے جو ہے وہ کام کیا ہے. ان کے کام کے بارے میں, ان کی لائف کے بارے میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آپ جان سکیں گے. انہوں نے سویڈن کا جو ہانڈل ہوگ اسکول ہے, دا اسکول آف اکنامکس, جس کی پوری دنیا میں بڑی پہچان ہے, وہاں سے انہوں نے اکنامکس میں گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کی, اور وہ یہاں پہ انہوں نے سویڈن کی سیاست میں حصہ لینا شروع کیا. اور اس کے علاوہ وہ یہاں پہ جو ریڈ کراس ہے اس کے ساتھ وہ ایز اے رضاکارانہ طور پہ وہ جو ہے ان کے ساتھ وہ کام بھی کرتی رہی ہیں. کراٹے میں ان کے پاس بلیک بیلٹ بھی ہے, 2 بچوں کی وہ ماں ہیں, اور بہت نوجوان عمر میں انہوں نے سویڈن کی سیاست میں بہت بڑا جو ہے وہ مقام پیدا کیا ہے. اور اسٹاک ہوم ریجن کی بڑی اہم میونسپلٹی کمیون سولنا نژاد, اس میں 24 سال کے بعد انہوں نے رائٹ ونگ کی جو گورنمنٹ تھی, مدرات کی گورنمنٹ تھی, اس کو انہوں نے ریپلیس کیا, اور اب وہ اس سولنا میونسپلٹی کی میئر ہیں, وہ اس بلدیہ کی جو ہے وہ ہیڈ ہے. بہت سی ان سے باتیں ہوں گی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انٹرویو بہت ہی اہم ہوگا, آپ سب کے لیے بہت ہی معلوماتی ہوگا. تو آئیے آپ سے میں ان کی ملاقات کرواتا ہوں. تو ناظرین, ملاقات کیجیے سارا ککا-سلام سے. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ نے بہت بڑی تاریخ رقم کی ہے 33 ایئرز کی ایج میں, اور آپ کی جو ہے وہ بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ظاہر امیگرنٹ بیک گراؤنڈ ہے, آپ مسلمان ہیں. اسٹاک ہوم ریجن کی ایک بہت ہی اہم میونسپلٹی سولنا نژاد, جہاں پہ 24 سال سے رائٹ ونگ کی گورنمنٹ تھی, مدرات اور ان کے ساتھ باقی جو الائز تھے. کسی کے یہ تصور میں نہیں آ سکتا تھا کہ سولنا میں ایک تو رائٹ ونگ کی گورنمنٹ ختم ہوگی اور سوشل ڈیموکریٹ ان کی اتحادیوں کی گورنمنٹ آئے گی. دوسرا یہ کہ ایک پہلی خاتون جو ہے وہ مئیر کمیون ستیرل سیوڈ فوراندے اس کمیون کی بنے گی, اور وہ بھی ہوگی جو مسلمان ہوگی, جو جس کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ پاکستانی ہوگی. یہ سارا جو میراکل ہے, معجزہ, یہ کیسے ہوا؟ ہارڈ ورک سے. میں نے تو جب آپ ایک امیگرینٹ کی بچی ہو یہاں سویڈن میں, تو آپ شروع سے آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے کسی جاب پوزیشن میں کسی آگے جانا ہے تو پھر آپ نے 2 یا 3 یا 4 ٹائمز دوسرے لوگوں سے ہارڈ کام کرنا چاہیے. یعنی بڑی امپورٹنٹ بات آپ بتا رہی ہیں کہ جو امیگرینٹ یہاں سویڈن میں ہیں, اگر انہوں نے آگے جانا ہے تو جو ان کے ساتھ جو سویڈ ہے اس سے 2-3 ٹائمز زیادہ ہارڈ ورک کرنا ہے. جی اچھا جی. تو یہ میں نے کیا, تو یہ ایک وجہ سے کہ میں نے سب نے کہا کہ یہ بہت مشکل سفر ہے, جرنی ہے, مگر میرا You did it. I did it. اور اچھا, آپ نے بڑی ینگ ایج سے 2010 میں آپ جو ہے وہ سولنا کمیون کی جو ہے فرسٹ کونسلر یا کمیون فل مکتگے الیکٹ ہوئی بہت تھوڑی ایج میں, اور اس کے بعد 2015 میں اسی میونسپلٹی کی آپ جو ہے وہ قائد حزب اختلاف یا وہ اپوزیشن جو ہے رود بنی, اور اب 2020 میں آپ میئر بن گئی. تو اتنی جلدی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ینگ ایج میں آپ نے یہ کامیابیاں حاصل کیں, تو اس کی مطلب آپ کے خیال میں تھا کہ آپ اس طرح سے کامیاب ہو سکیں گی پالیٹکس میں؟ Did you think you will be succeed in the politics when you started to come in the politics? No, I was very young when I started, but I also knew that I have to. From a very young age, I knew that I want to make a difference. Like I used to go to visit my family in Pakistan, اور میں نے وہاں like بہت غریب لوگ دیکھا. Like I saw very much injustice, and I thought that I have the opportunity to join politics. It's safe here, so it's my responsibility to contribute. So I joined, and I knew from the start, like as a child of 2 immigrants, if you want to succeed, you have to work 2 or 3 times as hard as everyone else. So I did. آپ کی سیاست میں آنے کی آپ کو کیا وجہ تھی؟ کیوں آپ پالیٹکس میں؟ نہیں تو لائک جب میں چھوٹی تھی ہم ہمیشہ ہر سال پاکستان گئے تھے,
اور میں نے وہاں بہت انجسٹس دیکھا کہ غریب لوگوں کو بہت کم اپرچونیٹیز ملے. اور میں نے واپس سویڈن آ گئی. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ سویڈن ایسا رچ ملک کیسے بن گئی, اور مجھے کافی جلدی پتہ چلا کہ یہ سوشل ڈیموکریٹ نا ہمارے پارٹی نے بہت کچھ کیا, کہ 100 ایئرس پہلے سویڈن بھی بہت غریب ملک. کوئی ایڈوائز پاکستانی پولیٹیشینس کو دے سکتی ہوں تو میں یہ بھی ان کو کہوں گی کہ ایجوکیشن پہ. جی بہت اچھا. پاکستانی پالیٹکس کی بھی آپ نے بات کی, وہاں پہ تو ظاہر سسٹم ڈفرینٹ ہے. بہت سے لوگ جو ہیں ظاہر وہ سیاست میں اس لیے بھی آتے ہوں گے کہ اس میں مراعات بھی ہوتی ہیں, یعنی بینیفٹس بھی ہوتے ہیں. اور نارملی کوئی بھی آدمی جو چاہتا ہے کہ جو اس کو تنخواہ مل رہی ہے اس میں اور اضافہ ہو. ٹھیک ہے, آپ پہلی جو میئر ہیں, آپ پہلی پولیٹیشین ہیں کہ جب آپ نے میئر کا جو یہ آپ نے ذمہ داری لی ہے, آپ نے اپنی تنخواہ اور کم کی. آپ نے تنخواہ اپنی کیوں کم کی ہے؟ یہ اور اس پہ سویڈش میڈیا بھی بڑا حیران ہے کہ یہ دیکھیں یہ میئر سولنا کی بنی ہے, بجائے اس کے کہ باقی میونسپلٹی والے کہ یہ اپنی تنخواہوں میں اضافہ کر رہے تھے, آپ نے کم کی ہے. تو کیوں؟ کیونکہ اب تو یہ اکنامک ٹائمز کافی مشکل ہے, ہم کرائسس پہ جا رہے ہیں. ہم انفلیشن زیادہ چل رہا ہے سویڈن میں, انرجی کرائسس ہے. آئی تھنک اٹس اے پریولیج ٹو بی اے پولیٹیشین, سو وی شوڈنٹ بیکم رچ ان our work. We also have to keep the legitimacy from the people who have elected us, and we are going into an era of crisis. There is an economic crisis in Sweden. That means that we have to cut funds in many different parts of the commune, in the municipality. So we should also cut costs in the political side as well. We cannot just tell the elderly home that you need to keep a low budget and increase our own. So I want to be a good example saying that this is difficult times. So first I will cut my own budget, my own salary, and then I will demand from other parts of the municipality to not decrease their budget but keep their budget. میرا خیال ہے آپ نے تقریباً 13,000 کراؤنز جو ہے وہ اپنی سیلری کم کی. اور اچھا ابھی ہم آتے ہیں تھوڑا سا نیشنل پالیٹکس کی طرف, پھر ہم دوبارہ میونسپلٹی آئیں گے. جو ابھی جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں بہت نیرو مارجن کے ساتھ جو ہے وہ رائٹ ونگ کی گورنمنٹ بنی ہے, اور اس میں اگر 1 یا 2 سیٹس اور آ جاتی سوشل ڈیموکریٹ کے پاس تو وہ ان کی گورنمنٹ بن جانی. ابھی جسٹ آفٹر 6 weeks آف دا نیو گورنمنٹ their graph is going to down. Yes. And Social Democrat raised almost 4%. So what is the main reason? اور especially SD جو باقی سارے periods میں اوپر جا رہی تھی, for the first time they have declined 2.3%. Yes. So what is the main reason? I think they were not honest in the election campaign. The right wing side, they promised that they could give the solution for an energy crisis within only 2 months. But 2 months have passed now, and people can see that there was not an easy fix. So for us, we had an honest election campaign saying that we will try to reduce the impact of the crisis, but we cannot promise it within 2 months. So I think that is why people now realize that we were giving a fair campaign, but the other ones, they were promising too much. یعنی مطلب مجھے تو یہ بھی یہاں محسوس ہو رہا ہے ابھی کہ جیسے ہمارے تھرڈ ورلڈ میں پاکستان میں جب سیاستدان الیکشن جیتنے کے لیے اس طرح کے جو دعوے کرتے تھے, شاید یہاں بھی, اب مجھے تو لگتا ہے یہاں بھی وہی سلسلہ ہوا کہ الیکشن سے پہلے وہ کچھ کہتے تھے, اب گورنمنٹ میں آئے ہیں. اور یہ جو سوشل ڈیموکریٹ کی پارٹی لیڈر ہیں ایکس پرائم منسٹر مگدلینا اندرسن, ابھی جو اپوزیشن قائد حزب اختلاف ہے رکس داغ میں, ان کی پاپولیرٹی اوپر جانے کی کیا وجہ ہے؟ لوگ کیوں پسند زیادہ کرتے ہیں انہیں؟ لوگ دیکھتے ہیں کہ مگدلینا بہت آنیسٹ لیڈر ہے, وہ سوسائٹی کو آگے چڑھنا چاہتی ہے, مگر وہ زیادہ پرومس نہیں کرتی. وہ شی از ویری آنیسٹ, شی سیز دیٹ دس از دا تھنگز آئی کین ڈو اینڈ دیز آر مائی لمیٹیشنز, اینڈ آئی تھنک پیپل اپریشیٹ an honest leader, and she is a very responsible, honest leader, and also very well educated. She has fought hard. If I have fought hard to receive this position, she's the first female prime minister of Sweden, so she has also انہوں نے بھی ہسٹری بنائی ہے, یہ تاریخ بنی ہے, and she has worked very hard and probably 3 times as hard as any other man, and I think people can see that
in order to become a leader of this position as a woman, you must be honest and you must be hardworking. اچھا یہ ابھی جو گورنمنٹ آئی ہے سویڈن میں 3 جماعتیں جو ہیں وہ ریئرنگ میں ہیں گورنمنٹ میں ہیں اور ایک ایس ٹی ان کی سپورٹ کر رہی ہے. یہ ایک انہوں نے آپس میں ایگریمنٹ کیا تھی 2 آفتال جس کا بہت زیادہ میڈیا میں آ رہا ہے اور اس کے کچھ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ شاید وہ ابھی کلیئر نہیں ہیں, شاید وہ اس کی کوئی مطلب کہہ لیں کوئی سیکرٹ ان کی. یہ تھی 2 آفتال سویڈش سوسائٹی کو ملک کو کتنا جو ہے وہ کہہ لیں کہ افیکٹ اس کا کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا انفارچونیٹلی. وہ بہت ریسسٹ اگریمنٹ ہے. وہ اس اگریمنٹس میں تو وہ امیگرینٹس کی لائف کو بہت مشکل کرنا چاہتے ہیں اور اس کی کافی زیادہ امپیکٹ ہوں گے. And I'm very worried that it's based on so much prejudices that they will make visitation zones where they can just stop an immigrant and or stop anyone and just the TIDO agreement will have a lot of impact in the Swedish society, both directly given that it will make the life of immigrants harder. Like they are just reducing the number of refugees that are allowed to Sweden. The UN refugees from 6,000 to only 900. And also they will impose these visitation zones where immigrants can just be stopped and asked questions by the police without any accusation. And I think it's just stigmatizing people with an immigrant background. اچھا یہ جو سویڈن کا جو بیسک کانسٹیٹیوشن ہے یہ اس کی وائلیشن نہیں ہے؟ اٹس ناٹ وائلیشن آف دی سویڈش بیسک رائٹس دی سٹیزنز ہیو ان دس کنٹری. کیا اس کو جو ہوگستا دومستول ہے سپریم کورٹ ہے کیا اس میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا؟ شاید کر سکتے ہیں کیونکہ پہلے تو ہمارا سویڈش ہسٹری میں ایسے تو رائٹ ونگ ریسسٹ پارٹیز گورنمنٹ میں نہیں آئی تو ہماری لائک کانسٹیٹیوشن اسٹرانگ بٹ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ایسا پارٹی پاور میں آئیں گے اور ایسا پالیسیز میں لائک آگے کرنا چاہتے ہیں. نہیں تو وی ول سی بٹ دیر از اے لاٹ آف اپوزیشن اگینسٹ دس اینڈ سم تھنگ دیٹ آئی ایم thinking like at the same time the Swedish government has been quite the national election has been quite depressing with the right wing trend and the racist party increasing Sverigedemokraterna. But at the same time in the big cities like Stockholm, Göteborg, Malmö, we can see that a lot of people are voting for very progressive parties and choosing, for example, a Muslim woman as a mayor. So these two things are happening at the same time in Sweden. So polarization is quite long. Sweden میں بلاک پالیٹکس ہے لیفٹ اینڈ رائٹ ونگ کی. سوشل ڈیموکریٹ وینسٹر پارٹی لیفٹ بلاک میں ایون گرین پارٹی بھی اور دوسری طرف مدرات اور کرسچن ڈیموکریٹ دوسرے ہیں. لیکن بعض میونسپیلٹیز ہیں کمیونز میں یہ بڑا انٹرسٹنگلی کہ سوشل ڈیموکریٹ جو ہے وہ مدرات کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنا رہی ہے. ابھی یہ غالباً ویکسول مین میں بھی ہوا. یہ تضاد نہیں ہے کہ ایک آپ دونوں کی پالیٹکس ڈفرینٹ ہے اور آپ جسٹ کمیون میں آنے کے لیے مدرات اور سوشل ڈیموکریٹ اکٹھے بیٹھ جائیں؟ ہاں چھوٹی میونسپیلٹیز میں یہ ہو رہے کبھی کئی جگہوں میں اور یہ کیونکہ لوکل لیولز میں ایسا مدرات پارٹی کی جو اپر لیول کی آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ نہیں اس چیز کو آپ ڈائریکٹ کر دیے. ان کی اپنی دے کین ڈیسائڈ ایٹ دی لوکل لیول. ہاں لوکل لیول ڈیسائڈ کر سکتے ہیں. اور ایسا ہے کہ مدراتنا کنزرویٹیوز نیشنل لیول وہ ریسسٹ پارٹی میں کے ساتھ چلے گئے مگر لوکل لیول میں ایسا آنیسٹ مدراتر ہے جو ریسسٹ پارٹی کو انفلوئنس نہیں دینا چاہتے ہیں. تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم ریسسٹ پارٹی کے ساتھ نہ جائیں ہم سوشل ڈیموکراتنا کے ساتھ جائیں گے اور اس وجہ سے سوشل ڈیموکراتنا مدراتنا اکٹھے ہو جاتے ہیں تاکہ وہ سویڈ ڈیموکراتنا ان کا راستہ روکا جائے. اچھا یہ ایک بہت سی ہمارے جو امیگرینٹس ہیں یہاں پہ سویڈن میں ایک بہت سی ان میں یہ ایک سوچ ہے لوگ بات کرتے ہیں کہ سویڈن میں امیگرینٹس کے لیے جو ہے نا وہ شاید ایک انہوں نے لائن ڈرا کی ہوئی ہے وہاں تک آپ کو جانے دیتے ہیں لیکن اس سے اوپر سویڈش لوگ یا جس کو وہ کہیں گے کہ مطلب سوسائٹی کہہ لیں کچھ کہہ لیں کہ وہ آپ کو اس لائن کراس نہیں کرنے دیں گے. ہائی پوزیشنز پہ نہیں جانے دیتے. اب آپ میئر بنی ہیں یہ بہت بڑی پوزیشن ہے اور آپ نے ایک ہسٹری مرتب کی ہے اور آپ ظاہر سیاست میں آپ کا جو 15-20 سال ہے
क्या आप समझती हैं कि ये जो हाइपोथेसिस है, इज दिस ट्रू? Yes and no. Like there is a glass ceiling that makes it more difficult for immigrants. There are prejudices against immigrants, but if you work really hard and you surround yourself with the intellectual people who can see your own capacity, people will let you go through. It's like the same with the. It took some time for women to succeed. यानी आप कर सकते हैं, मेहनत करें तो ये मतलब लैम एक्सक्यूजेज हैं कि हमें आगे नहीं जाने देते. ठीक है, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन आप उनको जैसे आपने कवर किया. अच्छा, इमिग्रेंट्स के बाद दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो है जो स्वीडिश सोसाइटी में एक मुसलमान के तौर पे होना, और ये बदकिस्मती से पास्ट 10-15 ईयर्स इस्लामीफोबिया बहुत बड़ा है, इस तरह की चीज़ें हैं. तो अब क्या सिचुएशन है और आप क्या फ्रॉमतीद क्या देखती हैं, फ्यूचर क्या देखती हैं यहाँ पे इस हवाले से? और लोग समझते हैं कि यहाँ पे मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वो एक जो है इन्वायरमेंट बन रहा है, एटमॉस्फेयर बन रहा है, मुसलमानों को कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या जो है वो मुसलमान जो हैं वो शायद यहाँ पे अपने आप को समझते हैं कि हमारे लिए कुछ यहाँ पे सेफ़ नहीं है. तो व्हाट डू यू थिंक? आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर. There are parties that are trying to spread prejudices and hate towards Muslims, but we can see now that when more Muslims like myself come into power, people will see that we do a lot of good deeds. More CEOs in companies are becoming Muslims. People are recruiting immigrants and especially Muslims in a lot. So when people have colleagues who are Muslims, they can see that the prejudices are not true. So I'm very optimistic, especially for us Sweden-born Muslims. We know the language, we know the system, but we believe in Allah, and I think we are contributing to society. यानी जो हमारी सेकंड जनरेशन ऑफ इमिग्रेंट्स की है, इमिग्रेंट्स हैं या मुस्लिम्स हैं जैसे आप हैं, जो यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ इन्होंने एजुकेशन ली, उनके लिए इतने प्रॉब्लम्स नहीं होंगे. नहीं, मैं नहीं सोचती. अब है मगर फ्यूचर में नहीं होगी. फ्यूचर में नहीं. अच्छा, एक और बहुत बड़ा जो है वो भी, उसमें भी इमिग्रेंट फैमिलीज ज़्यादा इन्वॉल्व हैं. यहाँ पे पिछले दिनों ऐसे वाक़यात हुए हैं, बच्चे जो हैं फैमिलीज से सोशल सीरियल सुनने वाले ले गए हैं, फिर इस पे ये प्रोपेगेंडा हुआ कि मुसलमानों के बच्चे लेके जो हैं वो ले रहे हैं या उनको टारगेट कर रहे हैं. कुछ इस तरह की सोशल मीडिया पे चीज़ें भी आई और जीवन दूसरी फैमिलीज़ को देते हैं जो मुसलमान नहीं हैं. ये जो इशू है जो छोटे बच्चों के हवाले से, इस पे आप कम्यून की जो है यहाँ पे हेड हैं और ज़ाहिर इस तरह की चीज़ें आप और देखेंगी. इस हवाले से आप बच्चों की माँ भी हैं, तो आप बताइए कि ये जो है प्रॉब्लम, इसका सलूशन क्या है और ये किस हद तक की प्रॉब्लम है? फर्स्ट आई वुड लाइक टू से दैट द सिस्टम of the socialnämnden, it's very safe. It's just a lot of propaganda that Muslim children are being taken. Actually, the system is the same for every family. So, as a Muslim family, you don't need to worry. No one will take your child. I have myself been in the socialnämnd where we take decisions to move children from their parents. We only to take this matter if it's a very serious danger for the child. Some people think they are very strict in their decisions. छोटी मोटी गलती भी हो वो ऐसे फिर वो बच्चे उनसे ले जाते हैं. That is just propaganda. Even when you have parents who are having drug issues, narcotica issues, we still try to help the parent to get rid of the addiction before we take a child. So it's not any small mistake will not result in anyone taking the children. But we can see that some political parties are trying to make this campaign so that Muslims will be afraid of the Swedish system. But actually the system is very, very safe. You have the tjänstemän, the bureaucrats giving a suggestion. Then it goes to politicians who have to take a decision. And then after that, if you're not satisfied, you can take the same decision to court. So it's just propaganda. No one is actually
no one is taking it. کیونکہ وہ میں نے بھی دیکھا کہ جو کمپلینٹس بہت زیادہ ہو رہے ہیں, جتنی وہ اس میں جتنی زیادہ ان کے پاس کمپلینٹس آتی ہیں وہ تو تھاؤزنڈز میں ہوتی ہیں, لیکن وہ جو سیپریٹ کرتے ہیں بچے لیتے ہیں وہ تو بہت کم ہے, مطلب پرسنٹیج بہت. اچھا یہ اس اور جو اگر انہوں نے بچہ سیپریٹ بھی کیا تو اٹس ناٹ پرماننٹ. اٹ از فار ایگزامپل a decision to take a child is a limit of time. For example, if a parent has a alcohol problem or some criminality problem, any problem, they will, in that very rare case, we take very few children, they're taking a short time. Mostly they are given to some friend, some family friend or some professional for a short time to help the family to fix the problem, and then the child is returned. The policy of the commune is always to try to find a solution to unite the family. اس میں دو چیزیں بتائیے. اگر کسی مسلم فیملی کا بچہ اگر وہ لیتے ہیں تو کیا اس کے پیرنٹس کہہ سکتے ہیں جی اگر آپ نے کسی فوسٹر فیملی کو دینا ہے تو وہ مسلمان ہو؟ اور دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ کیا سویڈش لوگوں کے بچے بھی لیے جاتے ہیں, کیا ان کے بھی اٹھاتے ہیں؟ کتنی آپ کے خیال میں پرسنٹیج ہو سکتی ہے وہ؟ پرسنٹیجز مجھے نہیں پتا ہے, ویسے تو پالیسیز ایگزیکٹلی سیم ہے یہاں, تو کوئی امیگرینٹ یا سویڈش کا فرق نہیں ہے. نہیں, صرف ہم مسئلے کو دیکھتے ہیں. لائک دیر از اے لسٹ آف پرابلمس لائک ایڈکشن, وائلنس. سو اف اگر سویڈش فیملی نے وائلنس استعمال کیا اپنے بچوں کو, they will also be a matter for the social. But they very very seldom take a child. The most common thing that we do as a commune municipality is to send the parents for some course. So what I would say, the biggest mistake that I have seen is that if there is a problem at home, maybe the child said something in school that my parents are آپس میں لڑائی ہو رہی ہے یا مجھے کچھ برا بلا کا ہے, یا اگر بچوں نے کہا کہ ہاں یہ ہوا, then the social secretary نے پیرنٹس کو پوچھا کہ کیا یہ ہوا, and when the parents lie they say no, یہ کبھی نہیں ہوا, then the lie is the problem. اچھا, یعنی اگر انہوں نے چھوٹی موٹی پرابلم ہوئی ہے تو ان کو کہنا چاہیے کہ ہوئی تھی لیکن اب نہیں ہوگی. ایگزیکٹلی. تو ہماری انٹینشن یہ نہیں تھی اور ہمیں نہیں پتا تھا, اور پلیز آپ ہمیں کورس پہ سینڈ کریں, ہمیں سپورٹ کریں. اچھا, تو یہ سب سے یہ بہت ہی امپورٹنٹ انہوں نے پوائنٹ بتایا, کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے سویڈن میں کہ اگر چھوٹی موٹی پرابلم ہو جاتی ہے. دوسری چیز ہے کہ جو ہمارے امیگرینٹس آتے ہیں ہمارے ملکوں میں, وہاں پہ اور حالات ہیں, وہاں پہ آپ بچوں کو مار بھی سکتے ہیں, میاں بیوی لڑ جھگڑ بھی سکتے ہیں, یہاں پہ اور سسٹم ہے. تو اگر چھوٹا موٹا کچھ مسئلہ ہو تو بجائے جھوٹ بولنے کی آپ کا مطلب ہے کہ وہ ایڈمٹ کر لیں اور ان سے ہیلپ کریں, لیکن وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ایڈمٹ کریں گے تو سب بچے ہی لے لیں. نہیں, اپوزٹ. اگر پیرنٹ نے ایڈمٹ نہیں کیا اور بچوں نے کہا کہ ہاں یہ ہوا, تو دین دے ول تھنک دیٹ دس از دس پیرنٹ ریئلی انڈرسٹینڈنگ دیٹ دس از ناٹ اے پرابلم, دیٹ از اے پرابلم, دس از الیگل. سو اگر یہ ہوا تو شروع سے سچ کہنا, بلکہ وہ اگر جھوٹ بولیں گے تو سمجھیں گے شاید کچھ اور بھی بہت کچھ ہوا ہے جو یہ ہائڈ کر رہے ہیں. تو اگر آپ کہیں کہ نہیں یہ ایسے ہو گیا تھا, لیکن جیسے آپ نے کہا کہ فیوچر میں ہم نہیں کریں گے یا ہمیں کوئی کورس وغیرہ میں بھیج دیں, تو پھر یہ ان اے فیو ویکس کورس پہ جائے, آپ سوسیولوج کو کہہ دو کہ پلیز یو کین کم ٹو آور ہوم, آپ ہمیں 2 ہفتے کے بعد انٹرویو کریں. جسٹ مائی ایڈوائز از دیٹ بی آنیسٹ, and when they suggest some course or some training, admit اس میں آپ جائیں. جس فیملیز نے پروٹیسٹ کیا ان کو پھر یہ پروسیس بہت لمبا ہوتا ہے, اور شاید یہاں وہ فرق نظر آتا ہے کہ یہ سویڈش فیملیز اگر کچھ ہوا وہ ان کو یہ سسٹم پتہ ہے کہ اچھا ہم نے ایڈمٹ کرنا ہے, ہمیں شروع سے پھر تو یہ اس اسٹیپ میں جب بچوں کو لینا ہے, یہ کبھی اسٹیپ میں پہنچنے نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت اچھی آپ نے بات. اچھا, ایک اور چیز ہے کہ بہت سے لوگ جو امیگرینٹس آتے ہیں یا آئے ہیں ہر جگہ پہ, آپ کی سولنا میونسپلٹی میں بھی ہیں, ان کو قانون کا نہیں پتہ ہوتا, ان کو معاشرے کے بارے میں نہیں علم ہوتا, اور وہ چاہتے ہیں ہمیں ان کو کہیں سے انفارمیشن ملے, مثلاً فرشیکرنگ کاسے کے بارے میں کہہ لیں, بیماری کی چھٹی ہے یا کوئی ان کو کوئی لیگل. تو یہ کمیون لیول پہ کوئی اس طرح کی ایڈوائزری سروس ہوتی ہے جہاں سے وہ آ کے اگر کوئی وہ پوچھنا چاہیں تو وہ پوچھ سکتے ہیں؟ آپ کا بھی ہے ادھر کوئی؟ ہاں جی ہے, سولنا میں.
اور 2 قسم کی. اگر آپ کو لیگل ایڈوائس چاہیے تو لائبریریز میں ایسا سروس ملتی ہے کہ آپ ایک لائر کے ساتھ بات کر سکتے ہیں سوینسکا میں یا انگلش میں. اور اگر آپ کی کوئی دوسری مسئلہ ہے جو لیگل مسئلہ نہیں ہے تو آپ سولنا میں کانٹیکٹ سینٹر پہ آ سکتے ہیں. وہاں آپ بتائیں آپ کا مسئلہ, آپ کو سپورٹ ملیں گے. اور دوسری کمیونز میں یہ میت بوریا کو تھور کہتے ہیں, وہاں بھی ہوں گے. ہاں, تو ایڈوائس مل سکتی ہے. اور اگر آپ کو کسی کو لگا کہ وہ بیوروکریٹ سے یہ ڈائلاگ اتنی اچھی نہیں تھی تو آپ ڈائریکٹ ای میل پولیٹیشین کو بھی کر سکتے ہیں. مجھے تو بہت زیادہ ای میلز مل رہے ہیں. فار ایگزامپل کسی ہندو فیملی مجھے کہا کہ ہمیں یہ ہمارا مسئلہ ہے کیونکہ ہمیں ایک اسپیشل کھانا چاہیے اسکول میں, اور ہم پرنسپل کے ساتھ بات کی اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر میں نے یہ میٹر لیا, مجھے تو پتہ ہے ہم مسلمان بھی, ہم بھی سب کھانا نہیں کھاتے. صحیح ہے. تو پھر میں نے سمجھایا کہ یہ کوشش یہ میں نے اس پرنسپل اور لائک کمیون کو یہ کہا کہ آپ لوگ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ مسئلہ ہے, تو پھر میں مڈل مین بن گئی. آپ نے وہ معاملہ سالو کروا دیا. اچھا, سویڈن میں ایک بہت بڑا مسئلہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہاؤسنگ کا ہے, گھروں کا ہے. گھروں کے کرائے بہت زیادہ ہیں, پھر فرسٹ ہینڈ گھر نہیں ملتے, خصوصاً سولنا کمیون میں. اگر کوئی کہے جو مجھے اپارٹمنٹ مل جائے تو یہ بڑا مشکل ہے. اور پھر اسٹوڈنٹس, اب سولنا میں بہت سے اسٹوڈنٹس بھی رہتے ہیں اور ان کے لیے کرائے بھی زیادہ ہیں, جگہ بھی کم ہیں. تو ہاؤسنگ کے مسئلے کو آپ کیسے ڈیل کریں گے؟ ہاؤسنگ تو ہم لوکل لیول میں خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں, اور ہمارا فل 100% انفلوئنس لوکل لیول میں. تو آئی سیڈ ان مائی کیمپین اینڈ آئی واز ویری سیریس دیٹ 50% of all new houses built in Solna will be affordable rental apartments. So we are increasing from a level of in the previous 15 years in Solna we built less than 10% rental apartments. Now 50% of all new apartments will be will be rental apartments with an affordable price. Yes. And that is my promise, and that is a policy I have now started already from the first day. اچھا, وہ جو اپارٹمنٹس ہیں وہ جو سولنا کمیون میں رجسٹرڈ لوگ ہیں صرف وہی وہ لے سکتے ہیں یا کسی اور بھی وہ اس میں لائن میں وہ کھڑا ہو جائے؟ جی, جب اس کی باری آئے گی اس کو مل جائے گا. جی. اچھا, لیکن اس کے لیے اس کے آلریڈی اگر اس کے پاس ایک گھر ہے تب بھی وہ لائن میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ اچھا. ہاں جی, لیکن اس میں پرائرٹی کا فرق ہوگا؟ نہیں, اگر آپ کے پاس گھر ہے تو اگر آپ کو نیا گھر ملنا ہے تو آپ نے پھر پروف دینا کہ آپ وہ پرانے گھر کو چھوڑ دیں گے تاکہ وہ فری ہو. اچھا. 2 اپارٹمنٹ نہیں ہو سکتی. 2 نہیں ہو سکتی؟ نہیں, پبلک کیو سے 2 نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے وہ پرائیویٹ ہاؤس ہے کسی اور, تو آپ بتائیں گے کہ میں نے یہ اس کو سیل کیا یا سیل کر دوں گا اگر مجھے یہ مل گیا, یہ پرومس. اچھا, ٹھیک ہے. تو یہاں سولنا میں کتنا ٹائم ہے اپارٹمنٹ لینے کے لیے جو ایک آدمی کے پاس گھر نہیں ہے اگر وہ کیو میں کھڑا ہو جاتا ہے؟ How many years? اب 13 سال کے کیو ہے. 13 years. اور میرا ویژن ہے کہ آپ کو 7 سال سے زیادہ نہ لگے, کیونکہ اگر آپ کیو میں 18 سال میں چلے گیا تو 25 ایئرس, جب آپ 25 ایئرس ہوں تب آپ کو اپنا اپارٹمنٹ ملے. تو مگر پچھلے یہاں مدراتنا تھا رائٹ ونگ گورنمنٹ, اور وہ صرف پرائیویٹ ہاؤس بلڈ کر رہے تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہاں صرف امیر لوگ آئیں, جس کی جو افورڈ کر سکتے ہیں خریدنا ہے وہ یہاں آ جائے. مگر میرا پالیسیز تو ڈفرینٹ ہے کہ یہاں 50% پرائیویٹ 50% رینٹل. ہاں جی, لیکن یہاں مکس ہوں جو اسٹوڈنٹس کے لیے اسٹوڈنٹ اپارٹمنٹس کا کیا یہاں پہ وہ بھی ہم اور بنائیں گے بہت زیادہ, اور اسٹوڈنٹ اپارٹمنٹس, کیونکہ یہاں بھی اسٹوڈنٹ اپارٹمنٹس بھی بہت, ان کے بھی بہت شارٹیج ہے. اور اسٹوڈنٹ اپارٹمنٹس وہ جو SSSB SSSB وہ اور بنانا چاہتے ہیں مگر ان کا پرمیشن پہلے نہیں ملا رائٹ ونگ گورنمنٹ سے کہ اور بنائیں. مگر میں تو کہتی ہوں کہ آپ کا مرضی, اور بناؤ پلیز, آپ اور بنا. تو یہ بہت بڑا چینج آف پاور, چینج آف ڈائریکشن ہے, کیونکہ میرا پالیسی کہ یہاں رچ اینڈ پور اور ورکنگ کلاس اور اپر کلاس everyone should be able to afford to live in Solna. And that is
it's not always comfortable to say, but it's the right thing to say. Exactly. اچھا ابھی 24 ایئرس کے بعد آپ جو ہے سوشل ڈیموکریٹ یہاں آئیے اور آپ میئر بنی ہیں. ان 4 سالوں میں آپ سولنا میں کیا ایسے کام کریں گی جو پہلے نہیں ہوئے؟ تو in 4 years, what's your plans? There are 2 main issues. One is education. Like education is my the most important, because in Solna, even though we are a rich municipality, we have a lot of well-educated people, a lot of companies. Karolinska Institute بھی تو آپ کی municipality ہے, the pride of Sweden. But still we have children not passing school. 1 out of 4 children are not passing school in Solna. So that is 1 out of 4. وہ اسکول یعنی 9th کلاس کے بعد آگے نہیں پڑھ رہے. No, like they are not. They are leaving with failing in some subjects. 1 out of 4 don't have complete. یعنی وہ اسکول کمپلیٹ نہیں کرتے. یہ بہت بڑی فگر ہے. 25%. 25% بچے سولنا میونسپلٹی کے اسکول پاس نہیں کر رہے. They can pass. Some آگے جا رہے but not with a complete grade. And if you don't have a. یعنی وہ فردر جمنازیم میں کالج میں نہیں جاتے پڑھنے کے لیے. نہیں. کوئی جاتے اور 2 ایکسٹرا پروگرام اور نہیں ان کا کمپلیٹ نہیں ہے. کمپلیٹ. اور یہ میں چینج کرنا چاہتی ہوں کہ ہر بچہ اسکول کو کمپلیٹ کرنا ہے. یہ بہت ضروری ہے. تو اس لیے میں اسکولوں کو فنڈس کی بہت زیادہ انکریز کر رہے ہیں. نیکسٹ ایئر 7% اور اگلا سال اور 7%. تو اس کے لیے آپ ٹیکسز بڑھائیں گی؟ جی. تو یہی تو لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ سوشل ویلفیئر سسٹم تو بہت اچھا ہے اور ظاہر اس کے لیے ٹیکسز ہمیں دینے چاہیے, لیکن دوسری طرف جو رائٹ ونگ والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی سوشل ڈیموکریٹ آئے گی تو یہ ٹیکسز انکریز کرے گی تو لوگوں کو پیسے کم ملیں گے. تو اس کا آپ کے پاس کیا سولنا تو بہت رائٹ ونگ کمیون تھا فار اے لانگ ٹائم. سو وی ہیو دا سیکنڈ لوئسٹ ٹیکس ان دا ہول آف سویڈن. And just like a successful businessman sometimes realizes that in order to improve, you need to invest. So that's what I'm saying. If we continue have the second lowest tax in Sweden, 1 out of 4 children are not passing school. So I'm increasing it with 25 öre. Okay, which means that if you have a salary of 40,000 kroners per month, your tax will increase by 100 kroners per month. And that enables me to hire almost 100 more staff in the schools. Excellent. And it's I would say that as a parent, as a mother of 2, if someone asks me, can you give 100 more kroners, I will make the class of the children, instead of 30 children, we will now have 25 children per school. Good. So that they get full attention and can pass school. I think every parent will spend that money, and that is why we won. I was very honest in my campaign. اچھا اب ہم آتے ہیں کچھ خواتین کے مسائل جو امیگرنٹ ویمن پاکستانی خواتین بھی ہیں یہاں ظاہر سوسائٹی میں انہوں نے آگے بڑھنا ہے تو ان کے لیے کئی چیلنجز ہو سکتے. تو جو خواتین ہیں ان کے لیے کیا آپ ایڈوائز کریں گی کہ وہ کن چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھیں جن سے وہ اس سوسائٹی میں ایک یوزفل اور سکسیزفل سٹیزن کے طور پہ رہ سکتی ہیں؟ تو سب سے امپورٹنٹ ہے ایجوکیشن. اگر آپ کے پاس پاکستان سے ایک ڈگری ہے تو آپ اس کو ویلیڈیٹ کرو سویڈن میں. کمیون ویلیڈیٹ سروس دے رہے ہیں. اچھا. تو آپ کو یہ سویریہ میں بھی ایک اسٹیمپ مل سکتی ہے کہ یہ ہے میرے کوالیفیکیشنس. اور اگر آپ کے کوئی ڈگری نہیں ہے پاکستان سے اور کہیں باہر سے تو پھر آپ نے کمیون کو کہنا ہے کہ میں ایجوکیشن چاہیے میں نے. اور کمیون آپ سب کو وہ انفارمیشن دے سکتی ہے کہ ہماری یہ برانچ ہے یہاں ہمیں ورک فورس لائک ہمیں لیبر چاہیے. تو اگر آپ کو ایجوکیشن لینے تو آپ کو ہم ایجوکیشن پرووائڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم جاب بھی پرووائڈ کریں گے. اچھا. تو یہ میرے خیال میں یہ. اور اس کے لیے پھر لینگویج جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے. ہاں جی. اور لینگویج بہت ضروری ہے. سیکنڈ ایڈوائس ایجوکیشن فرسٹ اور پھر لینگویج سویڈش سیکھنی ہے. یہ بہت ضروری ہے. اور اگر انگلش بھی آتی ہے آپ اس لیول میں انگلش میں آ سکتی ہیں مگر اگر آپ نے ٹاپ میں جانا ہے تو سویڈش بہت ضروری ہے. یہ بہت اچھا ہے. میرا خیال ہے آج کے ہم انٹرویو میں تقریباً ہم نے ہر موضوع پہ باتیں کی ہیں لیکن آپ کے خیال میں کچھ اور آپ جو کہنا چاہیں جو ویورز ہیں کوئی ایسی بات ہم نہیں کر سکے یا آپ
کوئی ایڈوائز کرنا چاہیں, کوئی میسج دینا چاہیں, تو کیا آپ اور کہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں, would like to say encourage more people to join politics and to, because if you want to change society in Sweden and become a real part of society, it's very easy to influence. Like joining politics, it's not like in Pakistan where you have to have a lot of contacts or a lot of money. I'm a living proof of you join, you work hard, you follow your heart, and you can succeed. And I can see that we are too few. I know that there's so many Pakistani homes where everyone speaks politics. لیکن وہ حصہ نہیں لیتے. بلکہ حصہ لینے کی بات اگر کریں تو سب سے کم جو ووٹ ڈالنے کی جو ریشو ہے وہ امیگرینٹس علاقوں میں. یہ میرا آلبی جو کا کوئی ایریا تھا وہ سب سے پورے سویڈن میں کم ووٹ ڈالے گے. تو جب ہمارے لوگ ووٹ نہیں ڈالیں گے تو رائٹ ونگ والے ووٹ زیادہ لیں گے اور پھر وہی ڈیسائیڈ کریں گے جیسے اب وہ کر رہے ہیں. تو آپ کا مطلب ہے کہ لوگ سیاست میں دلچسپی لیں اور ایجوکیشن امپروو کریں, سویڈش سیکھیں اور سوسائٹی کے جو ہے وہ ایک اچھے یوزفل سٹیزن بنے. ہاں, اور آپ اپنا سوچ بھی ایسے رکھیں کہ میں سکسیڈ کر سکتی ہوں, کیونکہ آئی نو سم پیپل ہو تھنک دیٹ they cannot advance in politics, so they don't join. But I think everyone should definitely join, to become a member of some party and work hard. After the completion of your 4 years, so I'll come again. Yes. And میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے جو بھی پرومس کیے تھے وعدے 4 سال میں آپ نے اس پہ کتنا جو ہے وہ ان کو عمل کیا ہے, اور پھر آپ 4 سال کے بعد آپ نے الیکشن میں بھی تو جانا ہے نا, تو پبلک بھی جج کرے گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں 4 سال کے بعد آپ کی پارٹی جو ہے یہ موجودہ پوزیشن رکھ سکے گی؟ انشاءاللہ ہم دوبارہ جیتیں گے. اب تو میں نے آلریڈی 1 مہینے میں میں نے وہ ہاؤسنگ پالیسی چینج کیا اور اسکولس کو زیادہ فنڈز دے دیا, اور پچھلے مندات پیریود میں وہ رائٹ ونگ گورنمنٹ نے بھی 3 اسکولس بند کیا. اب ہم ڈسیزن لیں گے دسمبر میں, ان تینوں میں سے ہم 1 دوبارہ کھولیں گے, اور انشاءاللہ 4 سال میں ہماری پالیسیز ہے کہ ہم وہ سب کھولیں گے دوبارہ, تو لوگوں کو پتہ چلیں گے کہ اٹ میکس اے ڈفرنس ہو رولز سولنا. Thank you very much. Thank you for your time. I know you are too much busy, but آپ نے ہمیں موقع دیا, اور میرا خیال ہے کہ ہمارے جو ویورز ہیں انہیں یہ انٹرویو جو ہے وہ کافی پسند آیا ہوگا, بہت سی ان کو انفارمیشن ملی ہوگی. انشاءاللہ آئندہ کسی اور انٹرویو میں آپ کو کسی اور شخصیت سے جو ہے وہ میں ملاقات کرواؤں گا. بہرحال آج کے اس انٹرویو کے بارے میں اپنے کمنٹس ضرور لکھیے, اور اگر آپ کو یہ پسند آئے تو دوسروں سے جو ہے وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں. سارا, آپ کا بہت شکریہ. شکریہ.